اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، سنن ابی داؤد میں کتاب النکاح 2117 ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، کیا تو راضی ہے کہ تیری شادی میں فلاں لڑکی سے کرا دوں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے لڑکی سے بھی پوچھا، کیا تو راضی اس بات سے کہ تیرا نکاح فلاں لڑکے سے کراؤں؟ اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد دولہا جو اپنی بیوی سے ملا، اس نے کوئی مہر متعین نہ کی، بیوی سے ملا اور ایک زندگی گزری، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ہی شوہر نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا کہ میری یہ جو بیوی ہے میں اس سے ملا ہوں، لیکن کوئی مہر میں نے متعین نہیں کی تھی، تو میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا جو وہ فلاں حصہ ہے خیبر کے اندر جو تمام مجاہدین کو ملا تھا، تو میرے حصے کی جو زمین جو بھی چیز ملی تھی وہ حصہ میں اپنی بیوی کو بطور مہر عطا کروں گا، تم لوگ اس کی گواہی دینا۔ سب لوگ گواہ بن گئے، اور اس کے بعد وفات کے بعد بیوی کو حصہ مل گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کے اس حصے کو بیچا تو اس زمانے کے 1,00,000 کے برابر تھا۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسانی سے ہو جائے۔ مسلمانوں کی شادی اور نکاح 2-3 منٹ کا کام ہے، بس زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے 5 منٹ کا کام ہے، لیکن آج کے اس دور میں نکاح پڑھاتے وقت ہی اتنی ساری الجھنیں اور اتنی ساری پریشانیاں، اتنے سارے رسومات و خرافات ہیں کہ اسی میں 2-3 گھنٹہ نکل جاتا ہے، جس میں صرف امام خطبہ پڑھے اور دولہے سے قبولیت کے لیے بات کرے، وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر دے اور ولی کی اجازت سے یہ کام ہو جائے، بس نکاح ہو گیا۔ اس بات کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے، شادیاں مہنگی، شادیاں بڑی مشکل جو ہو رہی ہیں، اس کا ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ یہ کہ مسلمان لڑکیاں آسانی سے اپنا پارٹنر تلاش کر رہی ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں بڑی آسانی سے ہر کسی کو جوڑا مل جاتا ہے۔ حلال اور حرام کی فرق کرنے والے لوگ کہاں رہ گئے؟ کون دیکھنے لگا اب یہ؟ اب ایسے لوگ کم باقی بچے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال بھی ہے میرے لیے کہ نہیں ہے، بس ملنا چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ اردو ٹائمز اخبار میں جو بھیونڈی کی ایک رپورٹ آئی ہے، جس میں ایک لڑکی نے یہ بیان دیا، رجسٹرار آفس میں اس کا نام تمام لسٹ کے اندر بھی تھا کہ اس لڑکی نے عرضی داخل کی تھی کہ میں اپنی شادی کسی نان مسلم سے کرنے والی ہوں۔ مسلم تنظیموں نے جب جا کر وہاں پر پتہ کیا، ایڈریس کے ساتھ معلوم ہوا، اس کے گھر گئے، لڑکی سے دریافت کی کہ تم یہ قدم کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس لڑکی نے جو جواب دیا تھا وہ تمام مسلم تنظیموں کے اوپر ایک تماچا ہے۔
اس نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی میرے گھر میں میرے اور بھائی بہن تھے، میری ماں بیوہ تھی، ہم لوگ یتیم تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں تھا، ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا بنتا تھا، دوسرے وقت ہم لوگ بھوکے رہتے تھے۔ تہوار کے موقع پر سارے محلے کے لوگ خوشیاں مناتے تھے، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں عیدی بہترین جوڑے اور کپڑے ہوتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں وہ خوشی نہیں ہوتی تھی۔ پڑوسی ہمیں پوچھنے تک نہیں آتا تھا، مسلم تنظیمیں ہمیں پوچھنے تک نہیں آتی تھی، کوئی ہماری خیریت لینے نہیں آتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میری ماں نے مجھے پڑھایا۔ تھوڑی بہت پڑھائی کرنے کے بعد میں جاب کی تلاش میں جب نکلی تو جاب کی تلاش میں بھی میری کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میری مدد اگر کسی نے کی ہے تو ایک نان مسلم لڑکے نے کی ہے، اس کا کیا مقصد تھا وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے میری مدد کی، میری جاب لگوائی، میری نوکری لگی، اور اس کی مدد سے میرے ہاتھ میں چند پیسے آنے لگے، اور اب میں زندگی گزارنے لگی، اپنے ماں کا، اپنے بھائیوں کا اور اپنے گھر میں رہنے والے افراد کا پیٹ پالنے لگی ہوں۔ تو مجھے لگا کہ مسلمانوں سے بہتر تو یہی بندہ ہے، پھر اس کو میں نے اپنی زندگی کے پارٹنر کے طور پر چننے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اخبار میں رائٹر نے لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک جو سازش کے طور پر مسلم لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے وہ بھی حقیقت ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری لاپرواہی اور ہماری غفلت کی وجہ سے بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں دوسروں کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری مہنگی عید، ہمارے مہنگے کپڑے کچھ سستے ہو جائیں اور اس میں سے کچھ ہم ان کو دے دیں۔ اگر ہمیں اللہ نے بہت نہیں نوازا تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، اپنے خرچے میں سے کچھ پرسنٹ ادھر ہم دے سکتے ہیں، اس کے در میں بھی خوشیاں آ جائیں۔ اور ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے ایسے کئی لوگ ملیں گے۔ ورنہ ایک بات یہ بھی سماج کی سچائی ہے، جس سماج میں بیوائیں رہتی ہیں، جس سماج میں یتیم بچیاں رہتی ہیں، ویسے تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں وہ دو بڑی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو خود ان کے جسم کا وہ لالچی ہوتا ہے، یعنی اپنے مطلب کی وجہ سے وہ اس بیوہ کی، اس یتیم بچی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ نیک و شریف مانا جاتا ہے، تو کم از کم فوٹو لے کر اسے ضرور بے عزت کرتا ہے، اخباروں میں شائع کر کے، سوشل میڈیا پہ ڈال کر۔ یہ دونوں کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے لیے ان سے مدد کریں، ان کی مدد کریں۔ اور ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، جو عزت دار شخص ہوگا، جو باغیرت شخص ہوگا، وہ بھوک برداشت کر لے گا، بھوک سے مر جائے گا، لیکن آپ کی موبائل کی کیمرے کے سامنے آ کر آپ سے ہاتھ پھیلا کر ایک چادر اور ایک راشن کی کٹ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ وہ مزدوری کر لے گا، وہ کسی سے مانگ لے گا، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا لے گی، لیکن آپ کے سامنے نہیں۔ کیوں؟ آپ کیمرہ لیے کھڑے ہیں۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، جس کو اعتراض نہیں ہے تو بات کی بات ہے، آپ کو کہیں پروف دینا ہے، آپ کو کہیں سے فنڈ لینا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کو کوئی مقصد نہیں، بس اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور اگلے سے پوچھے بغیر اس کی تصویر آپ سوشل میڈیا پہ ڈال کر اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسا پلیٹ فارم جو اس کی نسل بڑے ہو کر شاید وہ بھی دیکھے کہ میری ماں نے بھیک مانگ کر اور فلاں جگہ پر جا کر یہ چیزیں پا کر میری پرورش کی تھی، اس بچے کے دل پہ کیا گزرے گا؟ تو ہماری بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16، کہ ایمان کی ایک چاشنی ہے، ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے، وہ ذائقہ ہر کوئی محسوس نہیں کرتا ہے۔ جو ایمان کے ذائقے کو محسوس کر لے وہ کچھ بھی ہو جائے اسلام کو نہیں چھوڑے گا، مرتد نہیں ہوگا، اسلام سے دشمنی نہیں کرے گا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی مل جائے گی، وہ کفر میں دوبارہ پلٹ کر جانا اتنا برا سمجھے گا جیسے اپنے آپ کو آگ کے انگارے میں ڈال دیا جانا برا سمجھے گا۔
आग के अंगारे में जाना उसे नफरत है, पसंद नहीं है, इसी तरह से वो कुफ्र की दुनिया में दोबारा नहीं जाना चाहेगा, यानी इस्लाम छोड़कर दोबारा कोई इर्तिदाद की राह नहीं इख्तियार करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, दुनिया की यह हकीकत भी है कि इंसान को भूख अगर लग जाए, गरीबी एक ऐसी बुरी बीमारी है जो बड़े बड़े लोगों के ईमान की आजमाइश का जरिया बन जाती है और अच्छे अच्छे लोगों को नाको चने चबवा देती है, उसकी आजमाइश बन जाती है, परेशान हो जाता है इंसान। कहते भूख जिस चौखट पे भी आप नहीं जाना चाहते वहां आपको लेके चली जाती है, इसलिए हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए। आज एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम से शादी कर रही हैं। उस न्यूज़पेपर वाले ने एक बात यह भी लिखी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर मुस्लिम तंजीमों को यह भी पता करना चाहिए कि कितनी मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम के साथ शादी का प्लान कर रही हैं। उनसे मिलना चाहिए, उनकी तकलीफों को सुनना चाहिए, मजबूरियों को जानना चाहिए, अपनी कौम की बेटियां उनके हाथ में न जाने पाए। वो तो प्लानिंग के तहत आ रहे हैं, उनकी पूरी सोच है, इनाम है, पैसे मिल रहे हैं नौजवानों को ये काम करने के लिए। अल्लाह ने कुरान में कहा है, सूरह आराफ की आयत मैंने तिलावत की है, आयत नंबर 201 202, अल्लाह फरमाता है मोमिन वो है जो एक बार धोखा खाए तो दोबारा हमेशा के लिए चौकन्ना हो जाए। जो एक बार भी धोखा खाने के बाद, एक वाकया होने के बाद फिर भी आंखें बंद किए बैठा रहे, वो होशियार नहीं होता, वो मोमिन नहीं होता। ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरि मर्रतैन, एक मोमिन शख्स एक ही सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। वो सुराख ही बंद कर देगा, उस जानवर को वहां से दूर कर देगा, लेकिन दोबारा नहीं डसा जाएगा। इतना होशियार होना चाहिए। इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आ जाए, जब इन्हें शैतान की तरफ से कोई तकलीफ दी जाने वाली चीज़ पहुंच जाती है, तज़क्करू, तो अल्लाह को याद करने लगते हैं। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, और यकायक वो अपने आप को चौकन्ना कर लेते हैं, अपनी आंखें खोल लेते हैं कि दोबारा ना शैतान हमें वसवसा दिलाने लगे, दोबारा शैतान हमें परेशान न करने लगे। चौकन्ना हो जाते हैं और अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह को याद करने लगते हैं। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गई, और जो शैतान के भाई होते हैं और जो शयातीन होते हैं, वो इंसानों को गुमराही में, जलालत में ले जाने के लिए, ढकेलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। सुम्मा ला युक़सिरून, फिर ये शैतान और शैतान नुमा इंसान जो होते हैं कोई कमी नहीं करते इंसानों को गुमराह करने में। इस आयत को आप हर साजिश के ऊपर फिट कर सकते हैं। आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वीडियोस वायरल हैं, नौजवान लड़का कहता है हमारी मुसलमानों से नई दुश्मनी है, हमें उनकी बेटियों से प्यार है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, ये उनके हरबे हैं। और आप यकीन माने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की दुनिया में हमारी नकाब पोश बहनें बड़ी बदनाम हैं, बड़े बुरे बुरे कदम उठा रही हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। हाथ में बंधे हुए धागे वाले लड़के के साथ नकाब में लड़की हाथ पकड़ के चल रही है। आप कुछ नहीं कर सकते, आज़ादी है भाई, नहीं बोल सकते, लेकिन अपने घर, अपने समाज, अपनी मस्जिदों, अपने मदरसों से तो ये काम आप कर सकते हैं। वहां नहीं बोल सकते तो आप इसको रोक सकते हैं, और हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इस पर सोचना होगा, हमें अपने कौम की बेटियों को रोकना होगा। और ये बात यकीन से जाने, जितनी भी शादियां हो रही हैं नॉन मुस्लिम के साथ लड़कियां, किसी की भी शादी कामयाब नहीं है, हर किसी के साथ बुरा व्यवहार हुआ, लास्ट में जाकर उसे मुसीबत ही झेलनी पड़ी है, रोना ही पड़ा है। और ऐसी कई चीजें, वीडियोस भी सामने आई हैं कि रो रही हैं लड़कियां, इंसाफ मांग रही हैं। लेकिन एक गलती हुई, ये उम्र वो उम्र होती है जिस उम्र में आज के इस चकाचौंध दुनिया में
بچے 20-25 سال کی عمر میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا۔ اس میں بڑے بزرگوں کو آگے آنا ضروری ہے، اس میں سمجھدار لوگوں کو آگے آنا ضروری ہے، اور اپنے گھر خاندان کی بچیوں کو سمجھائیے، اس میں شرم محسوس نہ کیجیے۔ اگر آپ کو شرم لگتی ہے تو گھر کی بزرگ خواتین کو وہ آپ جملے دیجئے، وہ سمجھائیں، وہ بتائیں کہ بیٹیاں آپ سنبھل جاؤ، بنت حوا کی بیٹیوں کے قدم نہ ڈگمگانے پائیں، یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ آج ہم یہ نہیں کر پاتے۔ آئیے ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اور مکہ والوں کے درمیان ایک صلح ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، عہد نامہ لکھا جاتا ہے۔ عہد نامے میں لکھا جا رہا ہے اے محمد اس سال تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اے محمد یہ بھی لکھو اس کاغذ کے اندر کہ مکہ سے اگر کوئی مدینہ آئے گا تو تمہیں واپس کرنا پڑے گا، ہم حق رکھیں گے، ہم اس کا مطالبہ کریں گے، تمہیں واپس اسے بھیجنا پڑے گا، لیکن اگر مدینہ والوں میں سے کوئی مکہ جائے گا تو ہم کبھی بھی ہرگز واپس نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ ہوا اور یہ لکھا گیا۔ اسی میں ایک شک کیا تھی؟ مکہ والوں میں سے کوئی مدینہ آئے تو محمد کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ اب آگے ایسا ہونا ہوا کہ کچھ مسلمان عورتیں مکہ سے مدینہ چلی آئیں، وعدہ کیا ہوا کہ واپس کرنا پڑے گا۔ کچھ مسلمان عورتیں مکہ سے مدینہ چلی آئیں، ایمان قبول کرنے کے بعد مدینہ پہنچ جاتی ہیں۔ اب مکے والوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اے محمد ہمارا تمہارا یہ وعدہ ہوا تھا کہ جو بھی مکے سے تمہارے یہاں واپس آئے گا اسے ہمیں لوٹانا پڑے گا، اب ان عورتوں کو ہمارے حوالے کیجیے۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک تو لکھا ہوا ہے، وعدے میں بات تحریر ہے، محمد الرسول اللہ کبھی وعدے کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف اپنے قوم کی بیٹیوں کی اور عورتوں کی بات ہے، وہ ایمان لا کر آئی ہیں، وہ مسلمان بن کر آئی ہیں، اگر واپس کر دیتے ہیں تو ان کے ایمان کا کیا ہوگا، اور اگر واپس نہیں کرتے ہیں تو اس لیٹر کا کیا ہوگا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو گائیڈ کیا۔ سورۃ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 10 نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مکے سے یا کسی اور جگہ سے مشرکہ عورتیں آنے لگے، جب تمہارے پاس یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورتیں آنے لگے تو تم ان کو آزماؤ، ان کا امتحان لو کہ یہ ایمان سچ میں قبول کر کے آئی ہے یا پھر اس نے کسی کی محبت میں کسی کی عشق میں مدینے کا سفر کیا ہے یا پھر اپنے خاندان والوں سے اکتا کر آ گئی ہے، ایمان نہیں قبول کیا ہے۔ آزماؤ، ان کا امتحان لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ظاہری طور سے کہ یہ سچ میں ایمان لے کر مدینہ آئی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تینوں ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ عورتیں ایمان لانے کے بعد کافروں کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی اور نہ وہ لوگ ان کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامے میں جو لکھوایا گیا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، مکے والوں نے کہا محمد ہمارے وطن سے مکے سے کچھ عورتیں آئی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر رہی ہیں، وعدے کے مطابق تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد نامہ لایا جائے، عہد نامے کو دوبارہ پڑھا جائے۔ جب اس میں پڑھا گیا تو اس میں اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ مرد یا عورت کس کو واپس کیا جائے گا، اس میں وضاحت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس سے ظاہراً یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف مرد کی بات کی جا رہی ہے، اس میں عورتوں کے بارے میں ہمارا وعدہ ہوا تھا، لہٰذا عورتوں کو ہم دوبارہ واپس نہ کریں گے، صرف مرد آئیں گے تو مردوں کو واپس کریں گے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ ایک صحابی ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو واپس بھی کر دیا تھا، لیکن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا۔
کیوں؟ عزت و آبرو کی بات ہے. مسلمان خاندان کی کوئی لڑکی کافروں کے ہاتھ میں نہ جانے پائے. آپ اس معاملے کی نزاکت کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں. ایک طرف آپ وعدہ کسی سے کیے ہو اور قرآن کی آیت اتر رہی ہو اور اس عورت کی عزت و آبرو، اس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے معاملے کو ڈیل کیا اور سمجھایا. وہ لوگ واپس چلے گئے کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. اللہ کے نبی نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ قرآن میں اللہ نے صاف طور سے بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے، بغیر کسی پیچیدگی کے کیوں فرمایا؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے. کبھی بھی کسی کافر اور کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اہل کتاب کو چھوڑ کر. یہ ہے ایمان کی قیمت، یہ ہے اسلام کی اہمیت. کس نے ایکشن لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی. آج بھی وہی قرآن ہے، اس قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم موجود ہے. مسلم رہنماؤں کو اور مسلم تنظیموں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. اپنے قوم کی غریب بیٹیاں، کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی بیٹیوں کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا نوجوان تو بس اسی میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو جائے، کسی طرح سے اس کو کوئی ٹائم پاس کرنے والا مل جائے. اور وہ لوگ پوری سازش پہ عمل کر رہے ہیں. یہ اپنی زندگی برباد کر رہا، وہ سازش پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں کون سمجھائے گا؟ ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ اصحاب اخدود کو آگ کے انگاروں میں ڈال کر جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے سودا نہ کیا. آگ کے گلے میں ڈال کر ان کو جلا دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، کفر کو قبول نہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون کے جادوگر ایمان لے آئے تھے، فرعون نے بڑی بڑی دھمکیاں دی اور کہا کہ تمہارے ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا، تم کو وہ بری سزا دوں گا جو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں ہے. لیکن ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی دھمکی کو کوئی حیثیت نہ دی، ایمان لائے تو اسی پر جم گئے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بیٹا اور شوہر کے سامنے ننگا کر دیا گیا، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا. خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی کے پیروں میں ایک کانٹے کے چبھنے کی برابر بھی انہوں نے درد کو برداشت نہ کیا اور کہہ بیٹھے میں یہاں پر موجود ہوں، میرے گردن پہ چھری چلے اور مجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے یہ مجھے برداشت ہے، لیکن مدینے کے اندر محمد الرسول اللہ کے کانٹے میں، پیر میں کانٹے بھی چبھے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں. ساری مصیبتیں برداشت ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ہمیں سودا برداشت نہیں ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں غور کریں، کتنے ایسے معاملات آئے، چھوٹے سے بزنس کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو داؤں پہ لگایا ہوا، اپنے کلمے کی خیر نہیں رکھی. چھوٹے سے دنیا کے فائدے کے لیے ہم نے اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا دیا ہے. ایمان کی اہمیت ہم نے سمجھا ہی نہیں، ایمان کی قیمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ نون مسلم ہیں، ان کو پسند آتے تھے. لڑکی پسند ہے، شادی کا پیغام دے دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں اے ابو طلحہ ما مثلک یرد، تمہارے طرح کا جو مرد ہو جس کے اندر اتنی خوبیاں، اتنے کمالات ہیں، جس کو سماج میں اتنی عزت و شہرت حاصل ہے، اس کا پرپوزل کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. میں تمہیں انکار تو نہیں کر سکتی، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، لیکن ہاں ابو طلحہ تمہارے اندر ایک کمی ہے اور وہ بڑی کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے تمہاری ساری خوبیاں میری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. تم کفر پہ ہو، تم کافر شخص ہو، تمہیں سماج میں عزت ہے کوئی بات نہیں، تمہیں سماج میں شہرت ملی ہوئی کوئی بات نہیں، تم خوبصورت ہو، مالدار ہو، سب کچھ صحیح، لیکن تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، لہٰذا میں تم سے شادی کے لیے راضی نہ ہوں گی. اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں شادی کے لیے راضی ہوں. ایک عورت کا یہ سینس ایمان کے حوالے سے ہے. سامنے والا بڑی ہستی ہے، بڑا آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے، اسی پر وہ کود کے نہیں چلی گئی کہ ہاں اس نے ہم کو نکاح پیغام دیا تو اب کر لیتے ہیں.
ولا یحل لی ان اتزوجک، میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، میرے لیے حلال نہیں، میرے لیے جائز نہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ام سلیم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ صحابی کا بیان ہے کہ ام سلیم سے زیادہ بہتر کسی کا بھی مہر اس کے بعد طے پایا ہی نہیں، ان کی شادی ہوئی تو مہر میں ان کا اسلام طے پایا، اسلام لاؤ یہی تمہاری مہر ہے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں، یہ اس زمانے کی عورتوں کی سوچ۔ آج ہماری بیٹیوں کی سوچ کیا ہے؟ آج ہمیں ڈرامے، سیریل، فلموں کے ذریعے سے ایک بڑی سوچ یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلم قوم کی لڑکیاں، اے مسلم نوجوانوں، ہاں دھرم اور مذہب کی بات ہونی چاہیے، یہ ہر انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، لیکن محبت اس سے بڑی کی چیز ہے۔ محبت کے سامنے اگر دھرم ٹکرا جائے، مذہب ٹکرا جائے تو مذہب اور دھرم کو تم لات مار دو، کیونکہ محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ سیریل، فلم اور یہ جتنی ساری چیزیں چلتی ہیں سب کا یہی پیغام ہے اور یہی دماغ میں بٹھایا جاتا ہے، برین واش کر کے یہی سمجھایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نوجوانوں سے کبھی بات کر کے ایسی بات کریں گے آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، تو ہم کیسے اپنے بوائے فرینڈ کا، اپنے گرل فرینڈ کا دل توڑ دیں؟ عجیب و غریب دلیل ہے۔ اسلام کی ایک پیاری سی تعلیم کو لے کر کہاں فٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہاں اسلام اور کفر یہ ایک دو بڑی دور کی چیز ہیں، دونوں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، ایک کھائی ہے ایک آسمان ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل نہیں توڑا جا سکتا تو ہم کیسے اس کو منع کر دیں؟ کیسے ہم اس کے میسیجز کا رپلائی نہ دیں؟ کیسے ہم اس سے بات نہ کریں؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اسلام کے خلاف جائیں، اس لیے ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اور یہ ناجائز رشتے جو شادی سے پہلے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کرتے اور کرتی ہیں، اللہ کی قسم اس کو توڑنا ثواب کا کام ہے، اس رشتے کو توڑنا ثواب کا کام ہے، کیونکہ یہ حرام رشتہ ہے اور حرام رشتے پہ باقی رہنا یہ گناہ ہے۔ حرام رشتے کو جتنی جلدی آپ توڑ لے جاؤ اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر چلنے والے لڑکی یا لڑکیاں سنیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے جوان لڑکے اور لڑکیوں، تمہارے سر میں لوہے کی کیل لگا کر کوئی ہتھوڑے سے ٹھوک دے، وہ درد برداشت کر لینا، لیکن کسی اجنبی عورت، کسی اجنبی لڑکے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا، انگلی نہ لگانا، ٹچ نہ کرنا، وہ درد تم برداشت کر لینا، لیکن یہ برا کام نہ کرنا۔ کیسے قوم کی بیٹیاں نقاب پہن کر اس طرح کے ماحول میں چل رہی ہیں، ڈھل رہی ہیں۔ آخر وہ بھی اپنے گھر سے جہاں سے نکلتی ہوں گی ان کے گھروں میں بھی قرآن ہوگا، بلکہ بسا اوقات تو ایسے ہوں گے جو غیرت کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو یونیورسٹی اور کالج خود لے جا کر چھوڑتے ہیں، لیکن شاید وہ باپ، وہ بھائی بھی بے خبر ہوں گے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی اس چال سے۔ بہت ضروری ہے خبر کرنا، بہت ضروری ہے ان کو سمجھانا۔ 3 کام ہمیں کرنے ہوں گے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 جو میں نے شروع میں کہی، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح ہے جو آسان ہو، نکاح کو آسان کرو۔ نکاح کو مشکل بنائیں گے سماج میں برائیاں پھیلیں گی۔ نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ کھیل لگے۔ یہ اگر کوئی جوان لڑکا صبح سوچ رہا شام تک اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کوئی جوان لڑکی کے دماغ بلوغت کے بعد یہ سوال آئے تو ماں باپ شام تک اس کی شادی کر دے، اتنا آسان ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہیں، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس عورت سے کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا نکاح کرنے کے لیے تیرے پاس مہر کے طور پر کچھ موجود ہے؟
کہا اللہ کے نبی میرے بدن پر یہ جو تہبند ہے بس یہی ہے, ایک چادر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو دے دے گا تو تو ننگا ہو جائے گا, اور اگر تو پہنے گا تو اس کو کیا پہنائے گا. جا اپنے گھر کے اندر لوہے کی ایک انگوٹھی تلاش کر کے لا, میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں. وہ صحابی گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پورے گھر کو چھانا, کچھ بھی نہ ملا. آئے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید, اے نوجوان تلاش کر, ہو سکتا لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی مل جائے. اے اللہ کے نبی غریبی اتنی زیادہ ہے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کے نوجوان کو بغیر شادی کے رہنا پسند نہیں فرماتے تھے, لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوان یہ بتا کیا تجھے قرآن کی کچھ سورتیں کچھ آیتیں یاد ہے؟ اے اللہ کے نبی ہاں مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جا میں اس عورت سے تیرا نکاح اس بدلے میں کروا دیتا ہوں کہ تجھے جو قرآن کی آیتیں یا سورتیں یاد ہیں اس عورت کو تو سکھا دینا, یہی تیری مہر بن جائے گی. نکاح آپ نے کرا دیا. اتنی آسان ہے اسلام کے اندر شادی. آج چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, ایک انسان کی زندگی میں آدھی زندگی اسی میں لگ جاتی ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے, اور آدھی سے تھوڑی سی کم بیٹی کی بھی لگ جاتی ہے. کیوں؟ بیٹوں کی شادیوں میں بھی بڑے خرچے ہیں, چھوٹے خرچے نہیں ہیں, بڑی مہنگی ہو گئی یہ شادیاں. بیٹیوں کی شادیوں کے خرچے دکھائی دیتے ہیں اور لڑکوں کی شادیوں کے خرچے دکھائی نہیں دیتے. وہ جہیز والی لعنت الگ ہے, اس کے علاوہ بھی بہت خرچے ہیں. ہمیں شادیوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. جتنے آسان ہوگا اتنے ہی برائی جلدی سے ختم ہوگی. 20-25 سال کی عمر ہو گئی, خاندان میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر کیوں نہ ہاتھ اس کا پیلا کر دیا جائے, اور اپنے لڑکوں کو کیوں ہم آوارہ چھوڑ دیں یہ سوچ کر کہ بیٹا ہے ہمارا, کہیں غلط کچھ کر بھی لے گا تو میرا کیا جائے گا. اور کبھی اگر وہی بات اپنی بیٹی پہ آ جائے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. تو پہلا کام نکاح کو آسان کریں. دوسرا کام یہ ہے تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے, دین کی تعلیم, لیکن بچیوں کو اس دور میں خاص طور سے دین کی تعلیم دینے کی بہت ضرورت ہے. آپ اپنی بچیوں کو اتنا دین کی تعلیم سکھا دیجئے کہ ان کو اسلام سے محبت ہو جائے, کم سے کم اتنا ان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ سب سے قیمتی چیز اسلام ہے, اس کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. ہم اس کے لیے کچھ بھی گنوا سکتے ہیں, کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں, ایک نہیں ہزاروں محبتیں قربان کر سکتے ہیں, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بیٹیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اسلامی تعلیم سے. اپنے بچیوں کو اسلامی تعلیم دیں, اتنا کم از کم سکھا جائیں, جاتے جاتے دنیا میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا جائے بیٹے اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ایک صحابی مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی عورت سے ان کا ناجائز تعلق تھا. اسلام لانے کے بعد دوبارہ اس عورت سے ملاقات ہوتی ہے, عورت ابھی کفر ہی پر ہے, ان کو دعوت گناہ دینے لگی. رات کے وقت میں اندھیرا چھائے ہوا, اکیلے میں ہے, کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. عورت دوبارہ مرثد کو آواز دینے لگی, گناہ کی بات کرنے لگی. حضرت مرثد نے فرمایا اللہ کی پناہ, میں اب اسلام لا چکا ہوں, اسلام لانے کے بعد میں ان ہاتھوں سے وہ گناہ نہیں کر سکتا, میں تمہیں چھو نہیں سکتا, میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا, تم میرے لیے حرام ہو چکی ہو. اللہ رب العالمین نے زنا کو حرام قرار دیا, دوبارہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اسلام لانے کے بعد سالوں پرانی محبت کو مرثد رضی اللہ عنہ نے 1 منٹ کے اندر ختم کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں عادت پڑ گئی اس کی, وہ چھوٹ نہیں رہا ہے, بھول نہیں رہا ہے. بھولے گا کیسے؟ یہ شیطانی چیزیں بھولیں گی کیسے؟ آپ بھولنے کی کوشش بھی کر رہے ہو اور اسی طرح کے ریلز دیکھ رہے ہو, کیسے بھولیں گے؟ بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, بھوک مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے, اور مٹھائی کی دکان پہ برابر جا بھی رہے ہو, کیسے آپ کو بھوک برداشت ہوگی؟ یہ ریلز, یوٹیوب کے ریلز اور یہ جو طرح طرح کے جو سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں, یقین مانیے
آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کے بستر میں اس سے بڑا اژدہا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا دشمن آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کے گھر کے سامنے سے اگر کوئی جوان گزر جائے 3 بار دن میں، آپ کو شک ہو جاتا کہ یہ کسی غلط نیت سے یہاں سے گزر رہا ہے، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں جو 250-300 روپے کا آپ نے ریچارج اپنی بیٹی کے موبائل میں کروایا تھا، وہ اس طرح کے ہزاروں جوانوں کو آپ کے گھر میں اس بیٹی کے کمرے میں روزانہ لاتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ دماغ سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور دماغ پہ یہی سوار رہتا ہے۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں لیکن گھر گھر کی بات ہے، گھر گھر کی کہانی ہے، اس لیے احتیاط کریں، جانچ کریں اور شرم محسوس نہ کریں۔ بیٹیوں سے بھی پوچھیں، بیٹوں سے بھی پوچھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ بیٹوں سے شرم کی وجہ سے اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن نظر تو رکھیں، سمجھے تو۔ اور بیٹوں کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باپ نہیں سمجھ پا رہا، باپ بھی اسی جوانی سے گزر کے آگے بڑھا ہے۔ وہ الگ بات ہے، اس کے زمانے میں شکل دوسری تھی، اس زمانے میں شکل دوسری ہے، لیکن باپ کو بھی محتاط ہونا ہوگا، بیٹوں کو بھی سمجھنا ہوگا، سنبھلنا ہوگا۔ اور بیٹیوں کو تو سمجھاؤ، کسی قوم کی عزت اس قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس قوم کی بیٹیاں جس دن بے پردہ ہو گئیں، بے عزت ہو گئی، وہ قوم وہیں بدنام ہو جاتی ہے، وہ قوم وہیں برباد ہو جاتی ہے۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو میں سامنے والا شخص یہی کہتا ہے، کسی کو اگر اپنے اس کے گھٹنوں پر لانا ہو، کسی کو کمزور کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مجلس میں سے ایک شخص کہتا ہے، ان کی بیٹیوں کو اپنے قبضے میں کر لو۔ اللہ کی قسم یہ مشن پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کی ہماری بہن بیٹیوں کو نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے، فنڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچانا ہوگا، بچنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نکاحوں کو آسان کریں اور شادی کو اتنا آسان کرے کہ مشکل نہ رہ جائے۔ دوسرا کام ہے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم دے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مسجد اور مدرسوں سے جوڑ کے رکھیں، دین کی کتابوں سے جوڑ کے رکھیں، دین کی کتابیں ان کے مطالعے میں رہیں، دینی باتیں سنتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے، اپنے گھر سماج کو سنبھالنے کا طریقہ آئے گا اور اپنے سے بڑے لوگوں کی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بھی اس زمانے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آج نوجوانوں کو بڑوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، خود کے بچے باغی نظر آتے ہیں، باپ سے آنکھیں ملا کر بات کرتے ہیں اور باپ ہی کو کہہ دیتے تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارا دور بدل چکا ہے۔ بیٹیاں جواب دے رہی ہیں، بیٹے جواب دے رہے ہیں۔ یہ سب ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم اور صحیح نگرانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہماری قوم کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔